میں ساکت سی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جو خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ میرا رشتہ ہو جانے کی خبر سنا رہی تھی۔ میں پریشان ہو گئی اور امی سے کہا کہ میں پہلے تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں بہانے سے انکار کر رہی تھی۔ میں یہ نہیں بتا پائی کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا وہ نام لینے پر میری ماں مجھے زندہ دفن کر دیتی۔ میرے انکار کو بھی میری امی نے کوئی اہمیت نہیں دی اور سنجیدگی سے بولی کہ تم جانتی ہو تمہاری خوبصورتی اور کم عمری کے باوجود تمہارا کبھی کوئی رشتہ نہیں آیا، کیونکہ کم عمری میں ہی تم پر جو داغ لگا تھا وہ کوئی غیرت مند انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ میں امی کے جملوں پر خفت سے سر جھکا گئی۔ میں جانتی تھی میرے بارے میں محلے والوں نے جو افواہیں پھیلا رکھی تھیں، اس کے بعد کوئی بھولا بھٹکا رشتہ آ بھی جاتا تو انکار کر دیتے۔ مجھے دوبارہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ چند دن بعد میری امی نے مجھے تیار ہونے کا کہا، کیونکہ میری ہونے والی ساس مجھے دیکھنے آ رہی تھی۔ میرے لیے کوئی راہ فرار نہیں بچی۔ امی نے سختی سے تیار ہونے کا کہا اور خود مہمانوں کے لیے انتظامات کرنے لگی۔ میں نے بد دلی سے تیاری کی اور مہمانوں کے آنے پر سجی ہوئی گڑیا کی طرح ان کے سامنے جا بیٹھی۔ اس عورت کو دیکھ کر میں ٹھٹک گئی۔ وہ نہایت خوبصورت اور جوان لگ رہی تھی۔ اس کے لباس اور انداز سے عمارت ٹپک رہی تھی۔ میں خوفزدہ ہو گئی کہ ایسی امیر عورت مجھ جیسی لڑکی کو کبھی اپنی بہو نہیں بنائے گی، مگر میری ساس تو میری حسین صورت دیکھتے ہی ماشاء اللہ بولتی مجھے اپنے پاس بٹھا گئی۔ میرا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگا ابھی باقی لوگوں کی طرح میرے بچپن کا ذکر چھیڑ کر میری ساس معذرت کر لیں گی کہ مجھے ایسی داغدار لڑکی نہیں چاہیے، مگر اس عورت نے میرے ماضی کو بالکل نہیں کریدا اور چند رسمی باتوں کے بعد میری ماں سے بولی کہ مجھے لڑکی پسند آئی ہے، آپ لوگ چاہیں تو میرے بیٹے سے مل کر تسلی کر لیں۔ میں نے سچ بتانا چاہا مگر میری ماں نے مجھے گھور کر خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ وہ عورت کچھ دیر کے بعد میرے والدین کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر چلی گئی اور میں بے بسی سے وہاں بیٹھی رہ گئی۔ وہ عورت یقیناً میرے بارے میں پھیلی افواہوں سے نا واقف تھی اور میں اسے یہی سچ بتانا چاہتی تھی، مگر میری امی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ روتے ہوئے بولی کہ تمہارے ساتھ جو حادثہ ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، تم معصوم بچی تھی، اس لیے وہ باتیں دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ رشتہ ہونے دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں سر جھکا گئی۔ میں آج تک اپنے والدین کو سچ نہیں بتا پائی تھی۔ وہ آدھا سچ جانتے ہیں۔ میں کم عمر ضرور تھی مگر مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوا تھا۔ اس خالی گھر میں میں اپنی دوست کے باپ سے ملنے کے لیے خود جاتی تھی اور اپنے شوق سے وہاں وقت گزارتی تھی، مگر مجھ میں آج بھی سچ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی اور چند دنوں میں ہی میرے والدین نے میرا رشتہ کر دیا۔ میری ماں دن رات لڑکے کی تعریفیں کرتی۔ ان کے بقول انہوں نے اتنا خوش شکل، سلجھا ہوا، تمیزدار لڑکا اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکا انہیں میرے بڑے بہنوئی سے بھی زیادہ پسند آ گیا تھا۔ میں بے بسی سے کمرے میں چھپ کر روتی رہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اتنے اچھے لڑکے کو میں دھوکہ دوں۔ میں اسے اپنے ماضی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، لیکن اس معاملے میں میری امی میری سوچ سے زیادہ محتاط ثابت ہوئیں۔ وہ مجھے اکیلے میں ساس سے کبھی بات نہیں کرنے دیتی تھیں، نہ مجھے لڑکے کا نمبر دیا۔ میری ساس نے پسند کی خریداری کروانے کا کہا تو میری امی نے میرے بولنے سے پہلے معذرت کر لی اور بولی کہ میری بیٹی بہت شرمیلی ہے، اس لیے آپ کے ساتھ نہیں جا پائے گی۔ میں اپنی ماں کو دیکھ کر رہ گئی۔ میری امی کو اندازہ نہیں تھا کہ ایسے سچ چھپا کر شادی کر دینے سے بعد میں کتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، مجھے مائیوں بٹھا دیا گیا۔ محلے والے خوشی کے اظہار کے ساتھ میری امی کو کریدنے لگے کہ میرے سسرال کو میری حقیقت کا پتہ ہے یا نہیں۔ میری امی نہایت اطمینان سے جھوٹ بولتی نہیں کہ میری سمدھن پڑھی لکھی باشعور عورت ہے، اس لیے ماضی جان کر بھی اس نے میری بیٹی کو دل سے اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ محلے والے بے یقینی کا شکار تھے اور میں اس خوف میں مبتلا تھی کہ جب میرے سسرال والوں کے کانوں تک یہ باتیں پہنچیں گی تو وہ لوگ نہ جانے میرا کیا حال کریں گے۔ میری آنکھوں میں اپنا ماضی کسی فلم کی طرح گھوم رہا تھا۔ جب 11 برس کی عمر میں ایک روز اپنی بہترین دوست کے گھر گئی تھی۔ میری دوست کا گھر ہماری گلی میں ہی تھا اور ہمارا پرانا آنا جانا تھا۔ اس روز میری دوست اسکول نہیں آئی تھی۔ میں جا کر اس کی غیر حاضری کی وجہ جاننا چاہتی تھی اور معمول کے مطابق اس کے ساتھ کچھ دیر کھیلنا چاہتی تھی۔ اس وقت
گلی میں کوئی موجود نہیں تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا تو سامنے میری دوست کے ابو کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے انکل کو دیکھ کر بے تکلفی سے سلام کیا اور گھر میں داخل ہو گئی۔ انکل مجھے بہت پسند تھے کیونکہ وہ نرم مزاج اور دوستانہ طبیعت رکھتے تھے۔ میں بچپن سے اپنی دوست کے گھر آتی جاتی تھی۔ انکل کو بھی میں بہت پیاری لگتی تھی اور مجھے بھی میری دوست کی طرح وہ گود میں اٹھا کر پیار کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں دیتے تھے۔ میں 11 برس کی ہو گئی تھی مگر انکل کی توجہ اور اپنائیت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میں ان سے اپنے ابو کی طرح بے تکلف تھی۔ اس دن بھی انکل میرے گھر میں داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر کے میری طرف آتے ہوئے نرمی سے مسکرائے، پوچھنے لگے تمہارا کیسے آنا ہوا؟ تمہاری دوست تو یہاں نہیں ہے۔ میں انکل کی بات پر چونک گئی۔ تب میرے پوچھنے پر انکل نے بتایا کہ تمہاری دوست تو اپنی امی کے ساتھ اپنی نانوں کے گھر گئی ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی تھی کیونکہ میری دوست مجھے ہر بات بتاتی تھی، لیکن تب اچانک وہ بنا بتائے غائب ہو گئی۔ میں مایوس ہو گئی اور انکل سے بولی کہ میں تو اس کے ساتھ کھیلنے آئی تھی، اب میں اس کے بغیر پورا دن کیسے گزاروں گی؟ میں پہلے ہی آدھا دن دوست کے بغیر گزار کر اداس ہو رہی تھی، اس لیے اپنی دوست کی غیر موجودگی کا سن کر مزید اداس ہو گئی۔ انکل میری اداسی پر پرسوچ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ پھر اچانک انکل نے ہنس کر کہا کہ کوئی بات نہیں، آج تمہاری دوست نہیں ہے تو نیا دوست بنا لو، اس کے ساتھ وقت گزارو، تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ انکل کی بات پر میں نے ناسمجھی سے انکل کو دیکھا تو وہ رازداری سے بولے، میرے ساتھ کمرے میں آؤ، آج میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ انکل کی بات پر میری آنکھیں چمک اٹھی، میں پرجوش سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری جلد بازی پر انکل نے مسکرا کر میرا ہاتھ پکڑا، مجھے لے کر آگے بڑھ گئے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ انکل مجھے اپنے گھر کی پچھلی طرف درختوں کے درمیان میں بنے ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف لے کر جا رہے تھے، جو باقی گھر سے قدرے الگ تھلگ سا تھا۔ یہ کمرہ میں بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی مگر کبھی جانا نہیں ہوا تھا۔ میری دوست کی امی کی عادت تھی، وہ ہم دونوں کو نظروں کے سامنے ہی رکھتی تھیں۔ ہمیں اکیلے بیٹھ کر کھیلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس لیے دور سے دیکھنے کے باوجود اس کمرے میں جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ مگر انکل اس روز اسی کمرے میں لے جانے لگے تو فطری طور پر میرے اندر تجسس اور شوق سر اٹھا رہا تھا کہ نہ جانے اس کمرے میں کیا چیز ہے۔ کمرے کے قریب پہنچ کر اچانک انکل رک گئے، مجھ سے بولے کہ پہلے وعدہ کرو تم یہ بات اپنی دوست کو یا کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی۔ وہ مجھے لالچ دیتے ہوئے بولے، اگر تم آج کی بات راز رکھنے میں کامیاب رہی تو میں تمہیں انعام دوں گا۔ میں نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا اور انکل سے وعدہ کیا کہ میں ان کا راز کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میرے لیے تب یہ بات فخر کے قابل تھی کہ انکل مجھے ایک ایسی چیز دکھانے لگے تھے جس کے بارے میں انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اب مجھے اپنا آپ بہت بڑا لگ رہا تھا۔ انکل مجھے کمرے میں لے گئے اور جو راز مجھ پر ظاہر کیا وہ میری آنکھوں کے سامنے زمین و آسمان گھما گیا تھا۔ میں بے یقینی میں گھری کھڑی رہ گئی۔ اس روز میں گھر آئی تو ذہنی طور پر بہت بدحال تھی۔ امی نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ کھیلنے میں وقت کا پتہ نہیں چلا۔ مجھے تب یہ خیال بھی نہیں آیا کہ اگر امی کو پتہ چلا میری دوست اپنی امی سمیت گھر پر نہیں تھی تو امی کیا سوچیں گی، مگر شکر تھا کہ امی کو خبر نہیں ہوئی۔ اس دن میں امی سے چھپ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ میں تب بہت چھوٹی تھی، اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہی تھی، مگر میرا دل بہت غمزدہ تھا۔ روتے رہنے اور پریشانی کا شکار ہونے کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا تھا۔ میں 2 دن اسکول نہیں جا پائی، میری دوست بھی واپس نہیں آئی۔ میں بیمار ہو گئی، بری طرح بد دل ہو چکی تھی۔ سوچ لیا تھا کہ اپنی دوست کے گھر نہیں جاؤں گی، مگر چند دن بعد جب میں سنبھلی تو پھر سے اپنی دوست کے گھر جانے کے لیے مچل اٹھی۔ اپنی امی سے اجازت مانگی تو وہ غصہ ہو گئی، بولی تم اتنی بیمار پڑی رہی، تمہاری دوست تمہیں ملنے تک نہیں آئی، تمہیں پھر بھی اس دوست کے پاس جانا ہے۔ میں امی کو کیا بتاتی کہ میری دوست تو گھر پر ہی نہیں تھی، میں تو اس روز بھی ایک نئے دوست کے ساتھ وقت گزار کر آئی تھی۔ میں نے بمشکل اپنی امی کو بہلایا اور دوست کے گھر جانے کی اجازت لی۔ مجھے ڈر تھا کہ امی سچ نہ جان جائیں، اگر ان کو خبر ہو جاتی کہ میری دوست گھر میں نہیں ہے تو وہ مجھے کبھی نہ جانے دیتی۔ میں اجازت ملتے ہی تیار ہو کر دوست کے گھر پہنچ گئی۔ اس بار بھی دروازہ انکل نے کھولا تھا۔
وہ مجھے دیکھ کر ایک دم خوش ہو گئے، بولے تم 2 دن آئی نہیں، مجھے لگا اب نہیں آؤ گی، اور تمہیں اپنا نیا دوست اچھا نہیں لگا۔ انکل کی بات پر میں جھینپ سی گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولی کہ میں بیمار ہو گئی تھی اس لیے نہیں آ پائی۔ انکل میری بیماری کا سن کر پریشان ہو گئے، فکر ظاہر کرنے لگے۔ پھر وہ مجھے اسی کمرے میں لے گئے۔ اس روز انکل نے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کھیر مکس بنائی اور سمجھانے لگے کہ میں اپنا خیال رکھا کروں۔ باتوں باتوں میں انکل نے پریشانی سے پوچھا کہ تم نے اس روز والی بات کا کسی سے ذکر تو نہیں کیا؟ میں نے انکل کو اطمینان دلایا کہ اگر میں نے کسی سے ذکر کیا ہوتا تو مجھے آج یہاں کوئی آنے نہ دیتا۔ انکل مطمئن ہو گئے۔ اس دن بھی میں بہت لیٹ گھر پہنچی تھی۔ ایسا دوسری بار ہوا تھا۔ حالانکہ جب میں دوست سے ملنے جاتی تھی تو میری دوست کی ماں مجھے وقت سے گھر بھیج دیا کرتی تھی۔ امی نے دیر سے آنے پر ناراضگی ظاہر کی، مگر میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ میں ایک نئے شوق میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اب مجھے اپنی دوست کی بھی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میرا پھر سے معمول بن چکا تھا۔ میں روزانہ اسکول سے آ کر پہلے اسکول کا کام کرتی، پھر انکل کے گھر چلی جاتی۔ جب بہت دنوں کے بعد بھی میری دوست اور اس کی امی واپس نہیں آئے تو میں نے پریشان ہو کر انکل سے پوچھ لیا۔ تب انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری آنٹی مجھ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ گئی ہیں اور اپنے ساتھ ہماری بیٹی کو بھی لے گئی ہیں۔ انہوں نے پہلے مجھے نہیں بتایا کیونکہ وہ آنٹی کو منانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آنٹی نے واپس آنے کے لیے جو شرط رکھی تھی وہ انکل کے لیے ناقابل قبول تھی۔ انکل نے مجھے پوری بات بتائی تو میں بھی آنٹی کو ہی برا کہنے لگی۔ میری ساری ہمدردی انکل کے ساتھ تھی۔ میں تب نہیں سمجھ سکتی تھی کہ ایک عورت کے لیے بٹا ہوا مرد برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، اور انکل کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ ان دنوں میری امی مصروف تھیں کیونکہ میری شادی شدہ بہن ہمارے گھر رہنے آئی ہوئی تھی اور اس کے ہاں ننا مہمان آنے والا تھا۔ امی سارا دن میری بہن کا خیال رکھنے میں مصروف رہتی اور میں اس مصروفیت کا فائدہ اٹھا کر روزانہ اس دوست کے گھر چلی جاتی۔ میں مطمئن تھی کہ شاید یہ بات ہمیشہ راز میں رہے گی، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ یہ بات اچانک میری امی کے سامنے کھلی تو گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ میری بہن کا بیٹا پیدا ہوا تو محلے والے مبارکباد دینے آنے لگے۔ انہی مہمانوں میں سے ایک عورت نے میری امی کو انکل اور آنٹی کے درمیان ہوئی لڑائی اور ناراضگی کا بتایا۔ وہ عورت آنٹی کی دوست تھی اور سب حالات سے واقف تھی۔ جب اس نے امی کو بتایا کہ پچھلے 1 ماہ سے آنٹی بیٹی سمیت اپنے میکے جا چکی ہیں تو میری امی ساکت رہ گئیں۔ مہمانوں کے جانے کے بعد امی نے مجھے بلوایا۔ میں اس وقت بھی انکل کے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی، مگر امی نے غصے سے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں صدمے سے چور نظروں کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ میرا رخسار بری طرح سے جل رہا تھا۔ میری ماں غصے سے چیخ رہی تھی کہ میں 1 ماہ سے اس خالی گھر میں کس کے پاس جا رہی ہوں، جبکہ وہاں نہ میری دوست موجود ہے نہ گھر کی مالکن۔ صاف ظاہر تھا کہ میں اس خالی گھر میں انکل کے پاس جاتی تھی۔ امی کا سوچ سوچ کے برا حال ہو رہا تھا۔ میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔ امی کے سوالات کا جواب میرے پاس نہیں تھا کیونکہ انکل نے وعدہ لیا تھا کہ میں وہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں اس وقت بھی اپنا وعدہ نبھا رہی تھی۔ امی نے مجھے زندگی میں پہلی بار مارا تھا۔ میری بہن نے مجھے امی کے عتاب سے بچایا، ورنہ شاید میں زندہ نہ بچتی۔ امی نے میرے والد سے یہ بات چھپا لی اور میرا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ اپنی نگرانی میں امی مجھے اسکول لے کر جاتی، چھٹی ہونے پر وہ پہلے سے موجود ہوتی۔ میں امی سے ضد نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی چھپ کر جا سکتی تھی۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کسی طرح اڑ کر انکل کے گھر پہنچ جاؤں۔ میرا کہیں دل نہیں لگ رہا تھا، مگر امی نے مجھے دوبارہ کبھی انکل کے گھر جانے نہیں دیا اور یہ بات محلے والوں سے چھپا لی۔ مگر ابھی میری قسمت میں نہیں تھا کہ میرا پردہ رہ جاتا۔ ایک روز محلے کی ایک دکان سے سودا سلف لیتے ہوئے کچھ لڑکوں کی باتیں میرے ابو کے کانوں میں پڑیں تو وہ جھٹکا کھا کر رہ گئے۔ وہ لڑکے میرے بارے میں افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ کم عمری میں ایک بڑی عمر کے مرد کا شکار بنی ہوئی ہوں۔ میرے ابو نے جب لڑکوں کو ڈانٹا تو انہوں نے ساری بات کھول کر رکھ دی۔ اس وقت محلے کے دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ لڑکوں نے ابو کو بتایا کہ آپ کی چھوٹی بیٹی 1 ماہ سے اس خالی گھر میں جاتی ہے اور اچھا خاصا وقت لگاتی ہے۔ یہ سن کر میرے ابو لڑکھڑا گئے۔
محلے کے سب لوگ ابو کو سنبھالنے لگے، انکل کو الزام دینے لگے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ کمسن بچی ہے، نادان ہے، یقیناً اسے دھمکا کر زبردستی زنا کیا جا رہا ہے۔ مجھے سب نے مظلوم ثابت کر دیا اور انکل کو بلا کر پورے محلے نے لان تان کی اور بے عزت کر کے محلے سے نکل جانے کا بول دیا۔ میرے ابو گھر آئے تو مجھے سینے سے لگا کر بے تحاشا رو پڑے۔ وہ افسوس کر رہے تھے کہ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے میں اتنی سی عمر میں اپنی عزت گنوا بیٹھی ہوں۔ میں خوف کا شکار ہو گئی تھی۔ میں سب کو سچ بتانا چاہتی تھی، مگر مجھے خوف تھا کہ سچ جان کر میرے ابو مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ میری خاموشی مجھے بچا گئی اور انکل کو محلے والوں نے اتنا ذلیل کیا کہ انہیں اپنا گھر چھوڑ کر وہاں سے جانا پڑا۔ میرے دل پر بوجھ سا آ گیا تھا۔ میں چپ چپ سی رہنے لگی۔ گھر والے مجھے توجہ دینے لگے۔ میرے ابو پہلے سے بھی زیادہ پیار دینے لگے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، مگر میں دوبارہ پہلے جیسی نہیں ہو پائی۔ میری خاموشی اور گمسم کیفیت کو اس حادثے کے سبب ہونے والی تبدیلی سمجھا گیا، اور پھر وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ میں جوان ہو گئی، مگر میرے اندر وہ راز اب بھی پہلے کی طرح زندہ تھا، اور میں اب بھی انتظار کرتی تھی کہ شاید کسی روز انکل اپنے گھر لوٹ آئیں۔ لیکن اب اچانک میری شادی ہو رہی تھی اور میں خود کو اس سب کے لیے تیار نہیں کر پا رہی تھی۔ امی مجھے سمجھاتی رہیں، مگر پھر تھک کر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ میں دلہن بننے تک اپنی ماں سے منتیں کرتی رہی کہ مجھے ایک بار اپنی ساس کو سچ بتانے دے۔ جیسا لوگ سمجھتے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، لیکن میری امی نے مجھے خاموشی سے رخصت ہونے کی قسم دے دی۔ میں دلہن بنی تو مجھ پر ٹوٹ کر رو پایا۔ اپنی خوبصورتی دیکھ کر مجھے بری طرح رونا آیا تھا۔ میں اس خوبصورتی اور خوشی کا کیا کرتی جب میرا دل ہی خوش نہیں تھا؟ میں نے اپنے ہونے والا شوہر ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ میں رخصت ہونے لگی تو تڑپتے دل کے ساتھ اپنی دوست کے اس گھر کو دیکھا جو انکل کے جانے کے بعد 9 سال بعد بھی آج تک خالی پڑا تھا۔ انکل دوبارہ وہاں کبھی واپس نہیں آئے تھے۔ رخصتی کے وقت اپنا گھر چھوڑنے سے زیادہ مجھے اس گھر سے دور ہونے کا غم تھا۔ میری ساس مجھے یقین دلانے لگی کہ وہ کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گی۔ میں غم زدہ سی بیٹھی رہی۔ گاڑی میں میرا شوہر بھی موجود تھا، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی اور نہ میں نے اسے توجہ دی۔ گھر پہنچے تو ہنسی مذاق اور رسموں کے دوران میری حالت خراب ہونے لگی۔ میری ساس مجھے کمرے میں پہنچانے آئیں تو میں نے بے ساختہ ان کا ہاتھ تھام کر انہیں روکا، روتے ہوئے ان سے التجا کی کہ وہ ایک بار میری بات سن لیں تاکہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ میری ساس گھبرا کر مجھے چپ کروانے لگی، میرے سامنے بیٹھ گئی۔ انہوں نے مجھے بولنے کی اجازت دی تو میں نے روتے ہوئے اپنی ساس کو من و ان سب بتا دیا۔ میں نے کہا میرے دل پر بوجھ ہے، میں انکل سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میری خاموشی نے انہیں سب کے سامنے مجرم بنا دیا تھا۔ میری ساس سب کچھ سن کر بھی خاموشی سے بیٹھی رہی تو میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ بولی میں سب پہلے سے جانتی تھی، اس لیے تم اپنے دل سے ہر خوف نکال دو۔ میں حیران تھی کہ انہیں کیسے سب پتہ چلا۔ تب میری ساس اچانک بولی کہ میں نے اپنے ماضی میں جیسا وقت جھیلا ہے اس کے بعد میں ایسی باتوں پر دھیان نہیں دیتی۔ وہ بولی کہ کم عمری میں ان کا نکاح ان کے چچا زاد سے کر دیا گیا تھا۔ جوان ہوئے تو دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہونے لگے۔ گھر کا ماحول آزاد تھا، اس لیے ملاقات کرنے پر کوئی پابندی نہ تھی، مگر جوانی اور نئی محبت کے نشے نے ان دونوں سے ایسی غلطی کروا دی جس کی سزا ان کی سوچ سے بھی بڑی دی گئی۔ ایک روز سب گھر والے شادی پر چلے گئے، تب وہ گھر میں اکیلی تھی اور ان کا منکوہ دوستوں کے ساتھ باہر تھا۔ وہ گھر لوٹا تو دونوں کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ تنہائی میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر دونوں ہر حد پار کر گئے۔ ہوش آیا تو غلطی کا احساس ہوا۔ ان دونوں نے یہ بات گھر والوں سے چھپا لی، مگر کچھ دن کے بعد میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو ڈاکٹر نے ان کے حاملہ ہونے کی خبر دی۔ گھر والے یہ سن کر گھبرا گئے، میری ساس کو لان تان کرنے لگے۔ تب ان کے منکوہ نے سچ بتایا کہ غلطی ان کی نہیں، ان کا مجرم وہ تھا۔ ان دونوں کی غلطی اتنی بڑی نہ تھی، ان کا نکاح ہو چکا تھا، مگر میری ساس کے والدین غصے میں آ گئے، طلاق کا مطالبہ کر دیا۔
وہ لڑکے کو ہوس پرست اور نہ جانے کیا کیا بولنے لگے۔ ان کی ضد پر طلاق ہو گئی اور میری ساس کی دوسری جگہ شادی کر دی گئی۔ میری ساس نے اتنا بتا کر نم آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ بولیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس بچے کو سب ناجائز اولاد کہنے لگے۔ میرا شوہر اس معصوم سے نفرت کرنے لگا۔ میرے منکوح کی بھی دوسری جگہ شادی ہو چکی تھی، اس کی بیوی بھی اس بچے کو قبول کرنے سے انکاری تھی۔ میں ضد کر کے اپنے بیٹے کو پالتی رہی، مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا خاندان والوں کی نفرت بڑھتی گئی، اور پھر جب وہ کچھ بڑا ہوا تو میرا شوہر اسے بات بات پر مارنے لگا۔ میں کمزور تھی، اپنے بیٹے کی ڈھال بننے کی کوشش کرتی تو میرا شوہر مجھے بھی مارتا، بد کرداری کے طعنے دیتا۔ 13 سال کی عمر تک میرے بیٹے نے اتنی نفرت اور تشدد برداشت کیا کہ وہ پاگل ہونے لگا۔ مجبوراً میں نے اپنے چھپ کر سابقہ منکوح سے رابطہ کیا اور اسے سب بتا کر درخواست کی کہ وہ بچے کو اپنے پاس رکھ لیں۔ وہ بیٹے کی حالت سن کر تڑپ اٹھا، چند دنوں میں ہی اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیا۔ میری ساس اتنا بول کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں ان کا ماضی جان کر بالکل جامد ہو چکی تھی۔ بغیر جرم کے سزا جھیلنے کی اذیت میں بہت اچھے سے جانتی تھی۔ میری ساس کے اگلے جملے نے مجھے چونکا دیا۔ وہ بولیں کہ میرا وہی بیٹا آج تمہارا شوہر ہے، وہ اب بالکل ٹھیک ہے، پڑھ لکھ گیا ہے، مگر بچپن کے وہ تاریک لمحے اسے نارمل نہیں ہونے دیتے۔ میں تم سے امید کرتی ہوں تم اس کا بہت خیال رکھو گی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں کبھی ان کے بیٹے کو پریشان نہیں کروں گی۔ تب میری ساس نے میرے سسر کو بلوایا تو انکل کو سامنے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے کانوں میں میری امی کے جملے گونج رہے تھے کہ تمہارے ہونے والے سسر بیرون ملک میں رہتے ہیں اور ان دنوں کوئی کام ہونے کی وجہ سے پاکستان نہیں آ پائے۔ میری ساس نے میرے والدین سے یہ جھوٹ بولا تھا اور انکل کو شادی کے دن تک منظر عام سے غائب رکھا تھا۔ میرا سر چکرا گیا، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ انکل ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے میرے پاس آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دینے لگے۔ میں انکل کو سامنے پا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، ان سے معافیاں مانگنے لگی کہ میری بزدلی کی وجہ سے محلے والوں نے انہیں برا انسان سمجھ لیا تھا۔ انکل نے مجھے یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ بیٹا تم نے تو صرف مجھ سے کیا وعدہ پورا کیا ہے، جس کی مجھے بہت خوشی ہے۔ میں نے سنبھل کر انکل سے سوال کیا کہ ان کی بیوی اور بیٹی کہاں گئی۔ میں اپنی دوست کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ انکل نے بتایا کہ آنٹی نے ان سے طلاق لے لی تھی اور میری دوست کی 16 سال کی عمر میں ہی اپنے بھتیجے سے شادی کر دی تھی۔ انکل نے بھی دوسری شادی کر لی اور اپنی دنیا بسا لی۔ میں نے اپنی ساس کو دیکھا تو وہ مسکرا کر بولیں کہ تمہارے انکل ہی میرے منکوح تھے۔ وہ بولیں کہ میں نے تمہارے انکل کی ضد پر اپنے ظالم شوہر سے جان چھڑوائی اور ہم دونوں نے شادی کر لی۔ اپنی ساس کی بات پر میں ساری بات سمجھ گئی۔ اب میری سمجھ میں آیا تھا کہ میرا شوہر دراصل میرا نیا دوست تھا، جس سے مجھے انکل نے اس روز ملوایا تھا جب وہ مجھے کچھ دکھانے کا بول کر اس کمرے میں لے کر گئے تھے۔ اس کمرے میں ایک 13 برس کا لڑکا بستر پر پڑا تھا۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ میں بری طرح ڈر گئی۔ اس کا چہرہ زخمی تھا، بال جیسے کسی نے نوچ لیے تھے۔ تب انکل نے بتایا تھا کہ آج سے یہی تمہارا نیا دوست ہے، یہ بہت تکلیف میں ہے اور تم جیسی پیاری لڑکی اسے زندگی کی طرف لا سکتی ہے۔ میں اس لڑکے کے چہرے اور جسم کے زخم دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ انکل کی ضد پر میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ بہت توجہ سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں گھر جا کر بھی اسے یاد کر کے روتی رہی۔ میرا حساس دل ایک انسان کی ایسی حالت کا سوچ کر پھٹنے والا ہو گیا۔ پھر میں رہ نہیں پائی، روزانہ اس لڑکے کے پاس جاتی جو مجھے ایسے دیکھتا تھا جیسے مجھ جیسا کوئی حسین نہ ہو۔ وہ میری فضول سی باتوں کو بھی بہت توجہ سے سنتا تھا۔ 1 ماہ کے اندر وہ میرا اتنا عادی ہو گیا تھا۔ آنٹی اس معصوم لڑکے کی وجہ سے گھر چھوڑ کر جا چکی تھی اور انکل اسے ابھی لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہتے تھے کیونکہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے اسے دل سے دوست مانا، مگر اس کا وجود راز رکھنے کی صورت میں انکل محلے والوں کی نظروں میں گر گئے اور میں کبھی سچ نہیں بتا پائی۔ انکل اور میری ساس مجھے دعائیں دے کر کمرے سے چلے گئے اور میں سوچنے لگی کہ وہ زخمی اور کمزور سا لڑکا اب کیسا دکھتا ہوگا۔ میں جو اس سے شادی سے سخت نالاں تھی،
ایک دم میرا دل جوش سے دھڑک اٹھا۔ اپنے شوہر سے 9 سال بعد ملنے کا سوچ کر میرا وجود خوشی سے کپ کپا اٹھا۔ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو میں نے سب لحاظ بھلا کر سر اٹھایا اور اسے دیکھا، مگر اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ خوش شکل، دراز قد، وہ بالکل اس 13 سال کے زخمی بیمار لڑکے سے نہیں مل رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے مسکراتے ہوئے سلام کیا تو میں نے گڑبڑا کر نظریں جھکا لیں۔ میرا دل سینے میں شور مچانے لگا۔ میں اپنے شوہر کی اس تبدیلی پر بے یقینی کا شکار تھی۔ مجھے امی کے تعریفی جملے بھی کم لگنے لگے۔ میرا شوہر میری تعریف کر رہا تھا، بول رہا تھا تم بالکل نہیں بدلی، آج بھی ویسی ہو جیسی 9 سال پہلے تھی، معصوم اور کسی بھی عیاری سے پاک۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور بے ساختہ سوال کیا کہ تمہیں میں آج بھی یاد ہوں؟ وہ میرے سوال پر ہنس پڑا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے عقیدت سے میرا ہاتھ تھاما، بولا کہ جب میں لوگوں کی نفرت اور طعنے برداشت کرنے کا عادی ہو چکا تھا، تب مجھے میرے ماں باپ کے علاوہ بس ایک ایسا انسان ملا تھا جس نے مجھے میرے ناکردہ جرم کی سزا نہیں دی تھی، وہ تم تھی۔ اور جو 1 ماہ تم نے مجھے توجہ دی، وقت دیا، وہ بہت قیمتی تھا۔ تم نے مجھے جینے کی امید دی، اور جب مجھے رات کے اندھیرے میں میرا باپ اس گھر سے لے کر نکلا تھا تو میں نے تبھی ٹھان لی تھی کہ میں کسی قابل بن کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤں گا۔ وہ بولا کہ تم سے ملنے کی لگن نے مجھے اس قابل بنایا ہے، میں تمہیں کبھی بھول نہیں پایا۔ میں گنگ سی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میں ان 9 سالوں میں انکل کے لیے دل میں شرمندہ رہی۔ ان سے معافی مانگنے کا سوچتے ہوئے مجھے اکثر اپنے اس دوست کا خیال آتا۔ مجھے لگتا تھا وہ مجھے بھول چکا ہوگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے اتنی محنت کرتا رہا۔ 1 دن پہلے تک میرا دل غم سے بوجھل تھا۔ آج اپنے شوہر سے محبت بھرے جملے سنتے ہوئے میں نے 9 سال بعد پہلی دفعہ اپنے دل میں ڈھیروں سکون اترتا محسوس کیا تھا۔